السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین کھڑے تھے۔ اتنے میں ہی امیر فاضل وہاں پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غالباً ایک مشکل رات تھی ہم سب کے لیے۔ صلاح الدین کہتا ہے ہمیں اس کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ امیر فاضل کہتے ہیں وہ بیچارہ طوطا اور جنہوں نے شمسا کو گاتے سنا آج رات وہ بھی درد میں ہوں گے، ایک درد پھر الوداع۔ صلاح الدین کہتا ہے اس کی آواز میں کچھ امید تھی۔ فاضل کہتا ہے شمسا اسی طرح ہے، ہر دن سننے والوں کو کچھ نیا احساس دلاتی ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے؟ امیر فاضل کہتا ہے نہیں، وہ نئے راہب کے ساتھ کہیں جا رہی ہے، وہ بغیر کسی نشانات کے اپنی ماں کو تلاش کرنے جا رہی ہے۔ شمسا کا راز ہمیشہ اتنا ہی پوشیدہ ہوتا ہے، اس بار معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب دیر ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیں۔ جس کے بعد امیر فاضل وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ صلاح الدین شیرکو کے کمرے میں آتے ہیں۔ شیرکو کہتے ہیں مجھے بتاؤ صلاح الدین، بازار کی کیا صورتحال ہے؟ صلاح الدین کہتا ہے جنگجوؤں کی کوششوں کی بدولت شہر میں امن قائم ہو چکا ہے، بازار میں تجارت عروج پر ہے۔ درگام کے بہت سے پیروکاروں نے ان پر افسوس کا اظہار کیا ہے، جہاں تک وہ لوگ جنہوں نے بغاوت جاری رکھی انہیں گرفتار کر کے قید کر دیا گیا ہے۔ شیرکو کہتا ہے آپ نے میرا چہرہ روشن کر دیا ہے صلاح الدین، آپ کی کوششیں رائگاں نہیں جائیں گی انشاءاللہ۔ میں نے آپ کے شام کے دورے کے بارے میں دوبارہ سوچا ہے، چونکہ آپ کو یقین ہے کہ شہر میں حفاظتی تدابیر قائم کر دی گئی ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ پریشان نہ ہوں تو سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس میں زیادہ وقت نہ لگے۔ صلاح الدین کہتے ہیں چچا، مجھے شہر کے نظام سے زیادہ آپ کی فکر ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح آپ کا غصہ اور گھبراہٹ درست ہے؟ پہلے ایسا نہیں تھا۔ شیرکو کہتا ہے میں کیسے نہیں کر سکتا؟ صلاح الدین کہتا ہے شدت پسندی۔ شیرکو کہتا ہے شہوار کی موجودگی میرے اعصاب پر بہت حاوی ہے، اس کی ہر حرکت مجھے کھٹک رہی ہے، میں خود پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ صلاح الدین کہتا ہے ہمیں نفرت کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم چیزیں درست کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے دماغ کو درست رکھنا چاہیے۔ شیرکو کہتا ہے ٹھیک ہے صلاح الدین، چلے آپ کو اپنے راستے پر ہونا چاہیے، آپ خیریت سے جائیں، میں سلطان نور الدین کو سلام بھیجتا ہوں، اگر میرا بھائی یمن سے آیا ہوا تو اس کو بھی میرا سلام کہنا۔ صلاح الدین وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ہی وہاں پر شیرکو بیٹھتا ہے۔ صلاح الدین دیکھ کر کہتا ہے چچا، آپ کو اس پرندے کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس کے بعد وہ اشارہ کرتا ہے اور صلاح الدین دوبارہ سے چلا جاتا ہے۔ ادھر باہر سب سپاہی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ صلاح الدین آ کر کہتا ہے اپنے گھوڑوں اور سامان کی تیاری کرو، شام کی جانب سفر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری ماں مزید پریشان ہو۔ سپاہی کہتا ہے جو آپ کا حکم امیر۔ اتنے میں ہی ایک اور سپاہی آ کر کہتا ہے ایک بوڑھا آدمی آیا ہے میرے امیر، بہت دیر سے آپ سے ملنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اتنے میں ہی ایک شخص آتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں آئیں بابا، آپ نے میرے بارے میں پوچھا؟ آدمی کہتا ہے میں لطیف کا باپ ہوں، میرا نام سعید ہے، میں آپ کا اپنے بیٹے لطیف کے پرتپاک استقبال کے لیے آپ کا مشکور ہوں امیر صلاح الدین۔ صلاح الدین کہتا ہے استغفر اللہ بابا، بالین اب بھی آپ سے شرمندہ ہے، لطیف نے بھی رواداری کی عظمت دکھائی ہے اور یہ معاملہ ختم کیا ہے، کیا آپ مجھ سے کچھ چاہتے ہیں؟ آدمی کہتا ہے اس راہب اور بالین کی باتیں حقیقت معلوم ہوتی ہیں، لیکن میں اب بھی پریشان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے لطیف کے ساتھ کچھ برا ہو۔ صلاح الدین کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، لطیف میرے 3 سب سے قابل اعتماد جنگجوؤں کے ساتھ جائے گا۔ آدمی کہتا ہے نہیں، میں اسے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں سونپ سکتا ہوں، صالحہ چلا گیا ہے، لطیف کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ وہ نہ صرف میرے لیے بلکہ ابیلن کے مسلمانوں کے لیے بھی قیمتی ہے، وہ وہی ہے جو سب کو اکٹھا کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے اور ان کی قدر کرتا ہے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اسے اجنبیوں کے درمیان تنہا نہ چھوڑیں۔ آپ نے ایک دکھی دل والے باپ کی بے بسی دیکھی ہے اور درخواست سنی ہے۔ صلاح الدین اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں میں اپنے والدین کے ساتھ دوبارہ ملنے کی خواہش رکھتا تھا، میں ان کے پاس جانے والا تھا، لیکن آپ کی درخواست سنی اور مانی گئی ہے۔ لطیف آپ تک پہنچ جائے گا اور سونا صحیح سلامت اپنے مالکان تک پہنچ جائے گا اللہ کے کرم سے۔ آدمی کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو۔ صلاح الدین کہتے ہیں استغفر اللہ، جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سپاہی آ کر کہتا ہے سفر کی تیاریاں مکمل ہیں میرے امیر۔ صلاح الدین کہتا ہے میری منزل بدل گئی ہے عرف علی، دمشق کے راستے کو انتظار کرنے دو۔ اور پھر شام کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ یاروکی کھڑا کہہ رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس بادشاہ مارلک کے ساتھ حل کرنے کو معاملہ موجود ہے، اس نے اپنی آنکھوں میں جھانک کر جھوٹ بولا ہے۔ سلطان کہتے ہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ صلاح الدین کے نقصان کے بارے میں جھوٹ بول رہا تھا مودود، سب کچھ اس کی ذمہ داری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنی آمد کے فوراً بعد مصر کے خلاف سازش کی ہے اور ہمارے ساتھ سکون سے رہنے کی کوشش کی ہے، لیکن بیکار گئی ہے۔ بادشاہ مارلک عقل مند ہے، لیکن سب سے بری بات یہ ہے کہ اس معاملے میں دوسرے ذہن بھی شامل ہیں۔ یاروکی کہتا ہے میرے سلطان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسی مہم شروع کرنی ہوگی جس سے اس کی عقل بھی دگ رہ جائے، آئے انہیں ان کے کیے کی پہلی قیمت ادا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ باکراس قلعہ پر قبضہ کر کے
جو کہ سرماؤں کے سب سے اہم قلعوں میں سے ایک ہے۔ میدود کہتا ہے میرے سلطان، یقیناً ہمیں پہلے اس معاملے پر غور کرنا چاہیے، لیکن کیا باکراس قلعہ ہمارے لیے ایک معمہ ہے؟ سلطان کہتے ہیں نہیں، ہمارے جاسوس جو ہم نے وقتاً فوقتاً وہاں پر بھیجے ہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے، مسافر یا تاجروں کے بھیس میں۔ وزیر کہتا ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور معلومات کے ساتھ واپس نہیں آ سکے کہ قلعے کی حفاظت خاص معاوضوں نے کی ہے۔ سلطان کہتے ہیں آپ نے باکراس قلعے کے بارے میں کیوں سوچا؟ یاروکی کہتا ہے بالکل اسی وجہ سے میرے سلطان، باکراس اناتولیا سے شام اور وہاں سے مصر تک پھیلی ہوئی سڑک کا چوراہا ہے۔ قلعہ محفوظ ہے، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ محل میں کیا ہے اور اسے اتنی احتیاط سے محفوظ کیوں کیا گیا ہے۔ نیز اگر ہم قلعے کو کاٹ پھینکیں تو وہ اتنی سخت حفاظت میں ہوگا جس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، ہم کافروں سے بڑا خطرہ بنیں گے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آتا ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔